السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جنت کے اندر اپنا گھر بنانا انتہائی آسان ہے، جس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اور آج ہر شخص کی یہ چاہت اور یہ تمنا ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ تو جنت کے اندر اگر ایک آدمی کا گھر بن جائے اور اسے یہ بتا دیا جائے کہ تیرا جنت کے اندر گھر بن چکا ہے، تو وہ کس قدر خوش ہوگا۔ جنت کے اندر گھر کیسے بنتا ہے، آئیے سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دن اور رات کے اندر 12 رکعتیں ادا کی نفلی فرضی نماز کے علاوہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر، ایک محل تیار کر دیتے ہیں۔ دوسری روایت کے اندر ان 12 رکعتوں کی تفصیل موجود ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے دن اور رات کے اندر 12 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا گھر جنت کے اندر بنا دیتے ہیں۔ وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ 4 قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعتیں، ورکعتین بعدہا، اور 2 رکعتیں ظہر کی نماز کے بعد، ورکعتین بعد المغرب، اور مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعتیں، اسی طرح ورکعتین بعد العشاء۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 رکعتیں نماز عشاء کے بعد۔ یہ 10 رکعات ہو گئی۔ ورکعتین قبل صلاۃ الفجر، اور 2 رکعات نماز فجر سے پہلے۔ یہ وہ رکعات ہیں جن کو ہم سنن مؤکدہ کہتے ہیں۔ جو شخص ان کو ادا کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنا دیتے ہیں۔ اب وہی شخص یہ ادا کرے گا جو مسجد میں آتا ہے اور فرض نماز کی ادائیگی کرتا ہے۔ جو شخص یہ سوچے کہ میں صرف یہ 12 رکعتیں پڑھ لوں گا اور جنت میں میرا گھر بن جائے گا، حدیث کے اندر وضاحت ہے کہ جو شخص یہ 12 رکعتیں پڑھے گا نفلی نماز، فرض نماز کے علاوہ، تو اس کا گھر جنت کے اندر بنے گا۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، تب سے میں نے ان رکعات کو کبھی نہیں چھوڑا۔ تو ایک چھوٹا سا عمل ہے، اذان ہوتی ہے، مسجد میں جائیں، سنن رواتب جو ہیں، جو سنت مؤکدہ جسے کہا جاتا ہے، اسے پڑھیں اور جنت کے اندر اپنا گھر بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سن کر، سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔